وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کرے گا وہ ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور تمہاری کمائی دکھانی ضروری ہے، میرا رب یہ ضرور تمہیں دکھائے گا. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر میرا رب تمہارا بدلہ پورا کا پورا تمہیں دے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا. الفاظ دیکھو، قرآن پہ غور کرو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. یہ سب کچھ تیرے رب کو پہنچ رہا ہے، پہنچ رہا ہے، پہنچ رہا ہے. کون ہے تیرا رب؟ کون ہے تیرا رب؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ ہے جو مارتا ہے، جو پھر زندہ کرتا ہے، زندگیاں دیتا ہے. کون ہے تیرا رب؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، جس نے نر مادے کا جوڑ بنایا. کون ہے تیرا رب؟ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک ٹپکتے بوند سے اس نر مادے کے جوڑ کو بنایا. کون ہے تیرا رب؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. جوڑ بنایا، دوبارہ لائے گا، موت دی، زندگی دی. شعرا ستارے کا مالک اللہ. قوم عاد سمود کو ہلاک کیا اللہ نے، قوم نوح کو پہلے ہلاک کیا سرکش ظالم اللہ نے، پھر ان کی بستی کو الٹا ٹپکا دیا. جو ملنا تھا وہ ان کو مل گیا، اور تمہارا سب کچھ بھی اس کے پاس جا رہا ہے، وہ تمہیں بھی عطا کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے میرے بندو پس تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ میرا گلہ میرا اللہ کر رہا ہے. میرے بھائیو، یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، گزر رہی ہے. اب گزر کے کہاں جائیں گے؟ آج ایک اماں کی موت پہ ہم اکٹھے ہیں. اماں تو چلی گئی رمضان میں بخشش لے کے، اور ہم نے بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ میرے رب کے در پہ جاؤ گے. زندگی کی ساری کمائیاں تمہیں ملے گی، پھر زندگی کی کمائیاں تمہاری اچھائیاں تو تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، تمہاری برائیاں تو تمہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں. یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہے، وہ مقرر ہے. اب وہ جب چلے گا پھر اس دن کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. آسمان پھٹے گا، زمین میں اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلے آئیں گے. واخرجت الارض اسقالها، اندر کا باہر نکلے گا. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتصرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، واذنت لربها وحقت. اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. کون سی؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى. کون سی؟ فإذا جاءت الصاخة. وکون سا؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت
الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کون سا؟ الحاقہ. ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. کون سا؟ القارعہ. ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ ساری آیات اس لڑکڑانے والی، شنگارنے والی، پٹنے والی، واقع ہونے والی، سلگنے والی، مارنے والی، ہلا دینے والی. زمین کو موت آئے، آسمانوں کو موت آئے، شمس و قمر کو موت آئے، شجر و حجر کو موت آئے، سمندروں میں آگ لگ جائے، جانور تتر بتر ہو جائے، مائیں اولاد کو پھینک دے، نفسی نفسی ہو جائے، نفسی نفسی ہو جائے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. وہ تم پہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا. سوری کائنات سے اٹھ کے فوج در فوج میرے رب کے محشر کی سٹیج کی عرش کی طرف آگے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ادھر جنت لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. نمک حراموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم لائی جائے گی. یہاں جہنم آ جائے گی. یہ کون سی جہنم ہے جو نافرمانوں کے لیے لائی جائے گی؟ جبرائیل امین آئے. یا رسول اللہ، میرے نبی نے دیکھا رنگ اڑا ہوا، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، گھبرائے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے تیرے رب نے جہنم کی آگ سلگائی ہے، میں اس سے ڈر کے بھاگ کے تیرے پاس آ گیا. پھر بیان کرنے لگے جہنم میں 7 ہے. جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ. پھر بتانے لگے حاویہ نیچے ہے، منافق جائیں گے. پھر جہیم ہے، مشرک جائیں گے. پھر سقر ہے، صابئین جائیں گے. پھر سعیر ہے، آتش پرست جائیں گے. پھر لظہ ہے، یہود جائیں گے. پھر حطمہ ہے، وہاں عیسائی جائیں گے. چپ. جہنم میں کون جائیں گے؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ جبرائیل بولتا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شرم آتی ہے، میں اس لیے نہیں بولتا. ارے نہیں نہیں نہیں، بولو، آج بتاؤ جہنم میں کون جائیں گے؟ تو میرے جبرائیل نے آنکھیں جھکائی، کہنے لگا اے میرے حبیب، جہنم میں تیری نافرمان امت جائے گی. جہنم میں تیری نافرمان امت جائے گی جو نمازیں چھوڑتے چھوڑتے مر گئے، جو روزے کھاتے کھاتے مر گئے، جو سود کھاتے کھاتے مر گئے، جو ظلم و ستم ڈہاتے ڈہاتے مر گئے، جو زکوٰۃ نہ دیتے مر گئے، عشر نہ نکالتے مر گئے، پیسوں پہ پیسے جوڑتے گئے، حج کو نہ گئے مر گئے، مظلوموں کو ستاتے رہے مر گئے، زنا کیا مر گئے، شراب پی مر گئے، قتل و غارت کری کی مر گئے، چوری کی مر گئے، ڈکیتی کی مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کی مر گئے، بیوی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا مر گئے، قطع تعلق کی مر گئے، رشتہ داری کو تھوڑا مر گئے، بد نظریاں کی مر گئے، ناچ گانے دیکھے مر گئے، گانے سنے مر گئے. یا رسول اللہ، تیری نافرمان امت. تو میں عرض کر رہا تھا یہاں جنت رکھی اللہ نے، یہاں جہنم کو رکھا میرے رب نے. تو میں نے تھوڑا سا جہنم کا تعارف کروایا. یہ جب میرے نبی نے سنا تو غش کا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. میرا اور آپ کا نبی رحمت للعالمین، 2 جہانوں کا سردار، محمد عربی، امام الانبیاء، امام الثقلین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، میرے اور آپ کے محمد عربی، عرش پہ جانے والا، رسول اللہ، اللہ کو دیکھ کے آنے والا، جنت کا
نظارہ کر کے آنے والا کیوں غش کا کے گر گئے؟ وہ جہنم جنت کو دیکھ کے آئے تھے، میں نے آپ نے نہیں دیکھا، ہمیں فکر نہیں ہے۔ میرا نبی معراج پہ گیا، جہنم کو دیکھ کے آیا، وہ تو مدینے میں بیٹھ کے جہنم جنت کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایک دن نماز پڑھائی، آگے چلے گئے، پھر آگے چلتے چلتے پھر واپس آئے، پہلی صف کے لوگوں نے دیکھا۔ نماز کے بعد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج وہ کچھ نماز میں ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا، کیا کیا آپ نے؟ آگے گئے پیچھے آئے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے میرے رب نے جنت دکھائی، جنت کی نعمتوں کو دکھایا، حتیٰ کہ میں نے جنت کے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے، میں اس کی شوق میں آگے بڑھا۔ جب میں آگے دیوار پہ پہنچا میرے اللہ نے پھر مجھے جہنم کی آگ کو بتایا، وہ بھڑک رہی تھی، میں اس کے خوف ڈر سے پھر واپس آیا۔ ارے وہ مدینے میں بیٹھ کے جنت جہنم کا نظارہ کر رہا تھا، عرشوں پہ گیا کر رہا تھا، وہ جہنم کو دیکھ کے آیا تھا۔ جب سنا کہ جبرائیل نے فرمایا جہنم میں تیری نافرمان امت جائے گی، میرا نبی خشکا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ ارے جس جہنم کا نام سن کے میرا اور آپ کا نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑ جائے، رب کعبہ کی قسم اس کی سوئی امت کو جہنم کا پتہ کوئی سورے کوئی جہنم کی بلائے گل لمبی ہو جاتی ہے، میں جہنم کی ایک اور حدیث سنا ہوں۔ تو میرے بھائیو 3 دن میرے نبی حجرے میں رہی، بات چیت نہیں کی، نماز پڑھا رہے جا رہے، نماز پڑھا رہے جا رہے، کس کے لیے؟ تیرے لیے، میرے لیے۔ آج اس نبی کو دیکھو تو چہروں پہ نظر نہیں آ رہا، داڑیاں میری نبی کی داڑھی اڑ گئی، اس نبی کو دیکھو تو تن پہ نظر نہیں آ رہا، لباس میرے نبی کا اڑ گیا، اس بالوں کے سٹائل میں نبی کو دیکھو وہ نظر نہیں آتا، نبی کی دشمن کا سٹائل نظر آتا ہے۔ اس نبی کو آج چلنے پھرنے میں دیکھو، کلمہ اس کا پڑھتا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ میں نظر نہیں آتا، اس کے لین دین میں نظر نہیں آتا۔ وہ تیرے لیے اتنا تڑپا تھا، اولاد کو اس نے چھوڑا، ان کو نیزوں پہ چڑھا دیا، کربلا قائم ہونے دی، 72 کے تن من تن الگ کر دیے، خون کی ندیاں بہا دی، یار و مددگار ان کو کر دیا، ان کو رب کی تقدیر پہ چھوڑا۔ تیرے لیے ہاتھ اٹھے، میرے لیے ہاتھ اٹھے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور کچھ شرم ہوتی، کچھ حیا ہوتی، 8 10 سال 15 20 سال کھلانے والے ماں باپ سے حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس ہستی کی دعاؤں کے صدقے کو پھر اللہ نے انسانیت سے نوازا، اس کی حیا نہیں کرتی، اس کی حیا کون کرے بھائی؟ تو یہ بتا رہا تھا کہ نبی نے جہنم کا نام سن کے نا، کیونکہ وہ دیکھ کے آئے تھے کہ کیا ہے، تو بے ہوش 3 دن صحابہ سے بات نہیں کی، حجرہ مسجد 3 دن گزرے، صحابہ میں خوف و ہراس، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو صحابی ابو بکر صدیق ٹھک ٹھک، یا رسول اللہ ابو بکر ہے، اجازت ہے؟ نہیں، واپس۔ ارے عمر تو مہربانی فرما، ٹھک ٹھک، یا رسول اللہ عمر ہے؟ نہیں۔ ارے سلمان فارسی تو جا، شاید تجھے اجازت مل جائے۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ سلمان فارسی۔ نہیں۔ تو سلمان فارسی جب واپس آئے انہیں خیال آیا ایک ہستی ہے فاطمہ الزہرا، ان کو بتایا جائے، ان کو انکار نہیں ہوگا۔ تو آپ سیدھے فاطمہ کے گھر گئے، دستک دی، بیٹی سلمان حاضر ہے، ہمارے نبی کو 3 دن ہو گئے، روئے رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی کھا پی نہیں رہے۔ آج تم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا نا، تمہارے نبی نے 3 دن تمہارے لیے نہ کھایا نہ پیا، وہ تم سے صبح سے شام تک روزہ نہیں رکھا جاتا۔ رب کعبہ کی قسم بدر کا معرکہ 17 رمضان کو آیا تھا، میں دیکھ آیا ہوں، 70 سے 75 کلومیٹر مدینہ سے بدر کا میدان ہے، وہ پیادل گئے تھے، عرب کی تپتی دھوپ تھی، صحرا تھی، ریگستان تھا، ایک کھجور یا پانی کا گھونٹ صحری میں ملا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اور پہلی جنگ عظیم تھی، تلواریں بھی
نکل پڑے. انہوں نے تو وہ لڑائی کر کے دکھائی, فتح لے کے آئے, شہید بھی ہوئے. اور تم کیا عذر پیش کرو گے؟ تم سے نہیں رکھا جا رہا. بڑولے میں 50-60 من پڑا ہے, نہیں رکھا جا رہا. فرج بھرا پڑا ہے گوشت سبزیوں سے, نہیں رکھا جا رہا. ہر گھر میں نل کا لگا ہے, پانی ہے, نہیں رکھا جا رہا. رب کعبہ کی قسم ایسا نہ کرو. ایک روزہ چھوڑنے والا جہنمی ہے, ایک نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے, ایک لقمہ حرام کھانے والا جہنمی ہے, ایک دفعہ زنا کرنے والا جہنمی ہے, ایک دفعہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے, ایک گھونٹ شراب پینے والا جہنمی ہے, ایک دفعہ فحش دیکھنے والا جہنمی ہے. توبہ کیے بغیر مرے, توبہ کیے بغیر مرے, توبہ کیے بغیر مرے. تو میرا نبی جہنم کا سن کے بے ہوش 3 دن نہ کھایا نہ پیا. جب فاطمہ گئی, فاطمہ نے دستک دی تو میرے نبی کو فاطمہ سے عشق ہی اتنا تھا, محبت ہی اتنی تھی, دستک سے پہچان لیا, فوراً اٹھے, ارے دروازہ کھولو, یہ تو فاطمہ کا دستک لگ رہا ہے, یہ تو فاطمہ کا دستک ہے. کبھی اپنا دین بھی سنو, کبھی اپنا دین بھی سمجھو, کبھی اپنا دین بھی پڑھو. کن رنگیلیوں میں آ کے تم سب ہو گئے. کیا میری نبی کی یہ راتیں یاد نہیں ہے؟ کیا یہ دن یاد نہیں ہے؟ کیا جنگ بدر احد خندق یاد نہیں ہے؟ کیا مکہ مدینہ یاد نہیں ہے؟ کیا طائف کی وہ دل ازاریاں یاد نہیں ہے؟ کیا بازار عکاظ اور حرم کے سامنے اور گلیوں بازاروں کے گھسیٹے ہوئے یاد نہیں آ رہے؟ کیا گندی اوج ڈالی گئی یاد کچھ بھی نہیں آ رہا؟ کیا دندان شہید کروا لیے گئے اب بھی یاد نہیں آ رہا؟ خون بہا دیا گیا یاد نہیں آ رہا؟ میں تو حیران ہوں, اور کون سی چیز ہمیں جگائے گی؟ کائنات کی کون سی چیز ہمیں لا کے کھڑا کرے گی؟ جب دروازہ کھلا گیا, فاطمہ نے دیکھا تو فاطمہ سے رہا نہ گیا. اب بابا کا حال جب دیکھا تو فاطمہ کی چیخیں نکلی, دوڑی نبی سے چمڑ گئی اور کہنے لگی, میری جان تجھ پہ قربان. یا رسول اللہ, یہ کیا حشر کر دیا تم نے؟ ہوا کیا ہے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں, آپ 3 دن سے نہ کھا پی رہے, نہ بات کر رہے, کیا ہوا ہے؟ تو میرے نبی نے فاطمہ کو جب دیکھا, وہ بھی بے قابو ہو کے رو رہی ہے, صبر کا بندھن ٹوٹ چکا ہے. نبی نے بھی لگا لیا, وہ تو پہلے سے ہی صبر کا بندھن چھڑوا چکے تھے, وہ تو پہلے سے 3 دن سے رو رہے تھے. تو نبی نے سینے سے لگایا, سر کو چوڑی کے نیچے رکھا اور رونا شروع کر دیا. فرمانے لگے, فاطمہ میری بیٹی, مجھے میری امت کے دکھ نے رلایا. جبرائیل آ کے بتا گئے کہ جہنم میں تیری نافرمان امت جائے گی, اس نے مجھے رب کے سامنے رونے پہ مجبور. اے میرے بھائیوں,